بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم۔ شیطان نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو چیلنج کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس سے یہ فرمایا کہ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ چیلنج کرنے کے بعد سب سے پہلے ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام سے انتقام لینے کی کوشش کی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اس کو مردود ٹھہرایا گیا، وہاں سے اس کو بھگایا گیا اور سارے مراتب، ساری عزتیں اس سے چھین لی گئیں، اور جہاں پہلے انعام و اکرام کی نوازشات ہوتی تھی اب لعنتیں برس رہی تھیں۔ تو یہ ساری چیزوں کی وجہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنا، یہی وجہ تھی، اور اسی لیے اس نے یہ سوچا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے میں اللہ کی بارگاہ سے نکالا گیا ہوں، تو میں اس کا انتقام اور بدلہ ضرور لوں گا۔ یہی شیطانی خواہشات آج ہمارے ذہن میں بھی اور ہمارے سینوں میں بھی ہوتی ہیں کہ ہم بجائے معاملہ رفع دفع کرنے کے انتقام کی سوچ اور انتقام کی آگ اپنے اندر جلا لیتے ہیں، اور پھر خود بھی جلتے رہتے ہیں اور سامنے والوں کو بھی تکلیفیں پہنچاتے رہتے ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کام کس کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو جنت میں رہنے کا حکم دیا تھا، جیسا کہ قرآن پاک میں ہے سورہ اعراف کے اندر، وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اے آدم، تم اور تمہاری بیوی یعنی حضرت حوا جنت میں رہو، تو تم دونوں جو چاہو کھاؤ، جہاں چاہو جاؤ، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، لیکن اس درخت کے قریب بھی نہ جانا۔ اس درخت کی نشاندہی اللہ نے فرما دی، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، کہ کہیں نافرمانوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ فَوَسْوَسَ لَهُمَ الشَّيْطَانُ، شیطان نے انہیں وسوسہ ڈالا۔ اب شیطان کو تو جنت سے نکال دیا گیا تھا، اس نے حضرت آدم اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وسوسہ کیسے ڈالا؟ کیونکہ یہ دونوں جنت میں رہتے تھے اور شیطان کو جنت سے نکال دیا گیا تھا۔ تو اس تعلق سے بہت ساری روایتیں مذکور ہیں کہ شیطان باہر ہونے کے باوجود بہکانے میں کامیاب کیسے ہو سکا۔
انہی میں سے ایک یہ ہے کہ اس نے چھپ کر چوروں کی طرح جنت میں داخلہ کر لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تو کوئی چیز مخفی نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو جیسے وہ معلوم تھا کہ وہ جنت میں جا رہا ہے، ویسے ہی آگے کیا ہونے والا ہے وہ سب بھی اللہ کو معلوم تھا۔ تو یہ چوروں کی طرح جنت میں داخل ہو گیا۔ بعض روایت میں یہ ہے کہ صورت بدل کے کہ جنت کے جو داروغاں ہیں وہ اسے پہچان نہ سکیں تو صورت بدل کے جنت میں چلا گیا، ایک روایت یہ بھی ہے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ وہ جنت کے دروازے پر کھڑا رہا اور انتظار کرتا رہا۔ معرج النبوہ کے اندر لکھا ہے کہ 300 سال تک وہ انتظار میں رہا کہ حضرت آدم یا حضرت حوا ادھر آ جائیں اور میں ان کو وسوسہ ڈالوں، تو اس دشمنی میں وہ انتظار کرتا رہا۔ بعض روایت میں یہ ہے کہ وہ مور کے پیروں میں سانپ کی شکل میں وہ لپٹ کر کے اندر داخل ہوا۔ بعض روایتوں میں یہ ہے کہ سانپ کے منہ میں داخل ہو گیا اور پھر اندر داخل ہوا جنت میں۔ بعض روایتوں میں ہے کہ اپنے بعض چیلوں کو جنت میں بھیجا، اس کا داخلہ ممنوع تھا، چیلے اس کے جا سکتے تھے۔ یعنی کئی صورتیں ہیں، کیونکہ اس کا قرآن میں ذکر نہیں ہے کہ اس نے وسوسہ کیسے ڈالا، جنت میں داخل ہو کر کے یا جنت کے دروازے پر رہ کر کے، قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ اس لیے اس کے تعلق سے بہت ساری روایتیں مفسرین نے بیان کی ہیں۔ خیر ان میں سے کوئی بھی ہو سکتی ہے، یہ طے ہے کہ اس نے وسوسہ ڈالا، قرآن میں اس کا ذکر ہے۔ اور کیا کہا؟ اس نے کہا ما نہاکما ربکما عن ہذہ الشجرہ الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین، تمہارے رب نے تمہیں اس درخت سے صرف اس لیے روکا ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تم ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہنے کے قابل نہ بن جاؤ۔ یہ وسوسہ اس نے ڈالا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تم زمین پر بھیجے جاؤ اور تمہاری نسل وہاں آباد ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں چاہتا کہ ہمیشہ ہمیشہ تم جنت میں رہو۔ تو اگر تم ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہنا چاہتے ہو تو اس درخت کا پھل کھا لو، اس درخت کا پھل کھاؤ گے تو تم فرشتے بن جاؤ گے اور پھر ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہنے کا تمہیں حق مل جائے گا۔ وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، اور اس نے اللہ کی قسم کھا کر کے کہا کہ مجھے اپنا دشمن مت سمجھو، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہارا بھلا چاہتا ہوں، تمہارا بھلا ہو جائے، تم ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہو، میں تو تمہارا بھلا چاہتا ہوں، اس لیے میری بات مان لو اور درخت کا پھل کھا لو تاکہ تم ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہ سکو، میری طرح تمہیں بھی پھر نکال نہ دیا جائے۔ اس لیے میں بتا رہا ہوں، میں تو تمہارا بڑا خیر خواہ ہوں۔ یہ شیطان کا وسوسہ ڈالنے کا طریقہ ہے کہ وہ گناہ کو بھی مزین کر کے، نیکی بتا کر کے، نیکی جو ہے دکھا کر کے تمہارے سامنے پیش کرتا ہے کہ تم یہ جو کرنے جا رہے ہو، بھلے اللہ نے اس سے منع کیا ہے حرام مال سے، لیکن تم غریبوں کا بھلا کرو گے، تم ایسا کرو گے، ویسا کرو گے، تمہارا مقصد اچھا ہے اس لیے کرو، کوئی حرج نہیں، اللہ معاف کر دے گا۔ تو اس طریقے سے وسوسے ڈالتا ہے، شیطان کا یہ حربہ ہے۔
اور شیطان جس طریقے سے روایت کے حساب سے ان کے سامنے بھیس بدل کے آیا تھا، ویسے ہی انسانوں کے پاس بھی وہ الگ الگ بھیس میں آتا ہے کہ تم یہ کام کرو، ڈاکٹر کی شکل میں آ کے کہے گا کہ تم اپنی جوانی برباد کرو، تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا، اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے، شراب پیو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ تو اس طرح خیر خواہ بن کے تمہارے سامنے کسی بھی صورت میں وہ آ سکتا ہے کہ اللہ نے بھلے منع کیا ہے لیکن تمہارا کوئی نقصان نہیں ہوگا، کرو، جوا کھیلو۔ تو یہ سارے جتنے بھی حرام کام ہیں، مجھے جو یاد آیا میں نے بول دیا، نہیں یاد آیا آپ سمجھ لیں کہ جتنے بھی حرام کام ہیں ان کے تعلق سے اسی طریقے سے شیطان وسوسے ڈالتا ہے۔ تو اس نے حضرت آدم علیہ السلام سے یہ کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، اور اس نے اللہ کی قسم کھائی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سوچا کہ بھلا اللہ کی قسم کوئی جھوٹی کیسے کھا سکتا ہے، اس لیے آپ نے بھروسہ کر لیا کہ سامنے والا اللہ کی قسم کھا رہا ہے اور اللہ کی قسم جھوٹی کوئی کھا ہی نہیں سکتا۔ تو انہوں نے بھروسہ کر لیا اور پھر کھا لیا۔ بعض روایت میں یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے تو انکار کر دیا، لیکن حضرت حوا اس کی باتوں میں آ گئی۔ عورتیں ظاہر کی دلدادہ ہوتی ہیں، شوہر کے خلاف ورگلانے والے مل جاتے ہیں، میٹھی میٹھی باتیں کرنے والے مل جاتے ہیں، اور عورتیں ان کی باتوں میں آ جاتی ہیں، اور ان کو لگتا ہے وہ میرا بڑا خیر خواہ ہے، میرا شوہر میرا دشمن ہے، اور پھر وہ بہک جاتی ہیں۔ تو بہکانے والے الگ الگ شکل میں شیطانی وسوسے ڈالنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ تو پہلے حضرت حوا نے اس کی بات مان لی، انہوں نے لیا، کھا لیا، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس وہ لے کر کے آئی اور کہا دیکھو میں نے کھایا، کچھ نہیں ہوا، آپ بھی کھا لو۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے کھایا، اور پھر کھاتے ہی جو ہے ان کے جو جنتی لباس تھا وہ اتر گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فلما ذاقا الشجرہ، جب ان دونوں نے درخت کا پھل کھا لیا، بدت لہما سوآتہما، تو ان کے کپڑے نکل گئے، وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، اور اب وہ اپنے بدن کو، اپنی ستر عورت کو جنت کے درخت کے پتوں سے چھپانے لگے۔ وناداہما ربہما الم انہکما عن تلکما الشجرہ واقل لکما ان الشیطان لکما عدو مبین، کیا میں نے تم دونوں سے نہیں کہا تھا؟ اللہ نے فرمایا کہ کیا میں نے تم دونوں سے نہیں کہا تھا کہ اس درخت سے دور رہنا؟ اور کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ ہم سے بھی یہ دونوں چیزیں کہی گئی ہیں کہ یہ چیزیں حرام ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا تقربوا الزنا، لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب تک نہ جاؤ۔ تو زنا سے، حرام کاموں سے، جھوٹ سے، جو ہے دھوکہ بازی سے، اور شراب، جوا اور سود وغیرہ سے اللہ نے روکا ہے، باقاعدہ قرآن پاک میں ان چیزوں سے منع فرمایا۔ اور اللہ نے یہ بھی فرمایا ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، یہ بھی اللہ نے قرآن میں ہم سے بھی کہا ہے۔ تو یہ ہم سے بھی خطاب ہوگا کل قیامت کے دن، کیا میں نے تمہیں زنا سے نہیں روکا تھا؟ کیا میں نے تمہیں جھوٹ سے نہیں روکا تھا؟ کیا میں نے تمہیں دھوکہ دھڑی سے نہیں روکا تھا؟ کیا میں نے ناپ تول میں کمی کرنے سے نہیں روکا تھا؟ یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن فرمائے گا،
یہ بھی کہے گا کہ کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ تم شیطان کی پیروی کرنے لگے، شریعت کو چھوڑ دیا، شریعت کے قانون کو پیٹھ پیچھے ڈال دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن بھی یہ فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ اہبطوا بعضکم لبعض عدو، اتر جاؤ زمین پر، تم میں کا بعض تمہارا دشمن ہے، یعنی تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، زمین پر اتر جاؤ۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور ایک مدت تک تمہیں زمین پر رہنا ہے، برتنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب ہم سے بھی خطاب کرتے ہوئے یہ کہا، یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، لا یفتننکم الشیطان، کہیں شیطان تمہیں بھی فتنے میں نہ ڈال دے، کما اخرج ابویکم من الجنہ، جیسے تمہارے والدین کو جنت سے نکال دیا، جیسے تمہارے والدین کو جنت سے نکالا، کہیں تمہیں بھی شیطان فتنے میں نہ ڈال دے۔ اللہ نے آدم کی اولاد سے یہ کہا، اور کہا انہو یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، وہ اور اس کا قبیلہ وہاں سے تمہیں دیکھتے ہیں کہ تم انہیں نہیں دیکھ پاتے، وہ تمہارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں لیکن تمہیں ان چیزوں کا علم نہیں ہے۔ تو شیطان ہمارے پیچھے بالکل اس طریقے سے ہے کہ ہمیں برباد کر کے چھوڑے گا، اس لیے ہمیں، اور اس کے پاس طاقت بھی ہے۔ ایک روایت میں آپ کو بتا دوں، اس کے بعد انشاءاللہ ہمارا درس مکمل ہوگا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب شیطان کو اپنی بارگاہ سے نکال دیا تو اس نے اللہ کی بارگاہ میں درخواست کی کہ الہی تو نے مجھے مردود تو کر ہی ڈالا ہے، اب اتنا کر کے مجھے آدم کی اولاد پر پوری پوری قدرت اور طاقت دے دے، آدم کی اولاد پر، جیسا کہ اللہ نے فرمایا من حیث لا ترونہم، کہ وہ تمہیں وہاں سے دیکھ رہا ہے جہاں سے تم نہیں دیکھ سکتے۔ اس کی طاقت کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں یہ اس روایت سے۔ کہا کہ مجھے آدم کی اولاد پر قدرت دے دے تاکہ انہیں میں گمراہ کر سکوں۔ خدا نے فرمایا جا، تو ان پر قابو یافتہ ہے، میں نے ان پر تمہیں قابو دیا اور میں نے تمہیں ان پر قدرت دی۔ کہنے لگا الہی کچھ اور زیادہ دے۔ فرمایا تو ان کے مالوں میں شرکت کر لے، یعنی تو ان کے مال بھی معصیت میں، گناہ کے کاموں میں خرچ کروا سکے گا۔ کہنے لگا کچھ اور زیادہ کر۔ فرمایا جا، ان کے سینے میں تیرے رہنے کے گھر ہوں گے، یعنی اس کو اتنی طاقت ہے کہ ہمارے خون کی جگہ شیطان دوڑتا ہے، ہماری اندر تک وہ پہنچ جاتا ہے، اتنی طاقت ہے اس کے پاس۔ یہ سن کر حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی الہی تو نے شیطان کو مجھ پر تسلط اور عام غلبہ دے دیا ہے، تو میں بجز تیری پناہ کے اس کے مکر و فریب سے کیسے بچوں گا؟ تو جب یہ کہا تو حضرت آدم علیہ السلام نے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آدم تمہارے یہاں جو بچہ بھی پیدا ہوگا میں اس پر ایک زبردست فرشتہ متعین کروں گا جو اسے شیطانی وسوسوں سے بچائے گا۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام پر بھی کرم فرمایا اور کہا کہ ہر بچے کے ساتھ ایک فرشتہ حفاظت والا پیدا کروں گا۔ عرض کیا الہی اور زیادہ عطا فرما۔ فرمایا میں ایک نیکی کے بدلے 10 گنا ثواب عطا کروں گا، تمہاری اولاد ایک نیکی کرے گی میں 10 گنا عطا کروں گا۔ فرمایا، عرض کیا کہ الہی اور زیادہ عطا فرما۔ کہا میں ان سے توبہ کا مادہ نہ چھینوں گا، یعنی توبہ کی توفیق مرنے کے دم تک ان کے پاس رہے گی، جب تک ان کے جسموں میں روحیں باقی رہیں گی
توبہ کی توفیق ان کے پاس رہے گی۔ عرض کیا الہی کچھ اور زیادہ کر، فرمایا میں ان کے سروں پر اپنی مغفرت کے تاج رکھوں گا اور کسی کی پرواہ نہ کروں گا، یعنی ان کو معاف کرنے میں، ان کو بخشنے میں کسی کی پرواہ نہ کروں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا الہی بس مجھے یہ کافی ہے۔ تو دونوں طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتظام فرمایا، اور دونوں راہیں ہمارے سامنے ہیں، شیطان کی راہ اور رحمان کی راہ۔ اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم کس راہ پر چلتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رحمانی راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شیطان کے مکر و فریب سے، اس کے وسوسوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔